بڑھ کے آغوش میں لیتی گئی. جناب قاسم کا سر آیا, فرما نے آغوش میں لیا. جناب علی اصغر کا سر آیا, جناب رباب نے آغوش میں لے لیا. عزاداروں کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں, ماں فوراً سینے سے لگا لیتی ہے. عزاداروں دو ننھے ننھے سر آئے, ایک اون کا سر, ایک محمد کا سر. یہ کون تھے؟ جناب زینب کے دونوں بیٹوں کے سر آئے. بی بی زینب نے آگے بڑھ کے آغوش میں نہیں لیا. دیکھنے والی عورتوں میں سے کسی ایک عورت نے کہا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, ان کے سروں کو کوئی لینے والا نہیں ہے. تب کہ بی بی زینب نے کہا تھا ان کی ماں میں دکھیاری زینب ہوں. ارے میں نے آغوش میں اس لیے نہیں لیا, میں نے دونوں بیٹوں کو حسین میں قربان کر دیا تھا. عزاداروں یہ قافلہ رہائی پا کر عزاداروں چلنے کے لیے تیار ہے. مولا سجاد کہتے مدینے چلے. شہزادی نے کہا تھا نہیں, پہلے کربلا واپس جانا, میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا. عزاداروں جب کربلا سے واپس ہو کر اب شہزادی چلی ہے مدینے کی طرف. عزاداروں مدینے کے باہر پہنچا ہے قافلہ حسینی. شہزادی زینب تڑپ کے کہتی ہے سجاد سجاد خیمے یہی لگا دو, اب میں نے مدینے کے اندر نہیں جانا, میں ساری زندگی مدینے کے باہر انہی خیموں میں بیٹھ کر گزار دوں گی. عزاداروں جناب سید سجاد نے سوچا ہوگا پھوپھی اماں ہے, ماں کی جگہ ہے, پھوپھی اماں کو حکم کیسے دے. عزاداروں جناب سید سجاد نے جناب بشیر سے کہا یہ کالا علم لو اور مدینے کے شہر میں اندر گلیوں میں جا کے اعلان کرو حسین کا قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا تھا آج مدینے واپس آ گیا ہے. عزاداروں بشیر کالا علم لے کے چلے ہیں, محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچ رہے ہیں. عزاداروں علم ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, اعلان کر کے کہہ رہے ہیں قافلہ حسینی مدینے واپس آ چکا ہے. جملہ سنو گے نوجوان بھائیوں, خاص طور سے سننا, آپ سب کے بھی دوست ہوتے ہیں نا, سب کے دوست ہوتے ہیں. عزاداروں جب جناب بشیر نے اعلان کیا نا مدینے میں جا کر قافلہ حسینی واپس مدینے آ چکا ہے, کچھ نوجوان کھڑے ہوئے آپس میں بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ اعلان سنا, ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلو ہم بھی چلتے ہیں, ارے ہمارا دوست علی اکبر بھی آ گیا ہوگا, ہمارا دوست علی اکبر بھی آ گیا ہوگا. عزاداروں بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے. محلہ بنی ہاشم میں پہنچے, ایک دروازہ کھلا, دروازے سے بڑی کم عمر کی ایک ضعیفہ نکلی, کمر جھکی ہوئی ہے. بشیر کے پاس آگے کہتے قافلہ آ گیا, ہاں آ گیا. اب وہ بی بی چلی, اور بی بی چلی نہیں, عصا کا سہارا لے کے چلی. ارے یہ کون بی بی تھی جو کم عمر میں ضعیف ہو گئی تھی؟ پتہ ہے کون تھی؟ یہ وہی بی بی جسے مولا حسین مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے, جو اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. جناب صغرا عصا کا سہارا لے کر چلی. کہتی ہے قافلہ کہاں ہے؟ کہا مدینے کے باہر رکا ہوا ہے. عزاداروں چلی بی بی, ایک بی بی کے قریب پہنچی, آغوش بچھا کے دیکھتی, دیکھا گود خالی. دوسری بی بی کے قریب گئی, گود میں جھانک کے دیکھتی ہے, گود خالی ہے. ایک بی بی کی گود میں دیکھ رہی ہے جناب صغرا. کسی نے پوچھا یہ ہر بی بی کی آغوش میں کیا جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہو؟ جناب صغرا نے طرف کے کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں قافلہ واپس آ گیا, میرا بھیا اصغر نظر نہیں آ رہا, میرا بھیا اصغر نظر نہیں آ رہا. عزادار مگر بشیر اعلان کر رہا ہے, عزادار اعلان ہو رہا ہے قافلہ حسینی مدینے واپس آ گیا ہے. عزاداروں ایک بی بی اور آئی, پتہ ہے وہ بی بی کون تھی؟ مولا عباس کی ماں جناب ام البنین. بشیر اعلان کر کے کہہ رہا
کوئی قافلہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آ چکا ہے. یزید ملعون کے سپاہیوں نے حسین کو کربلا میں مار ڈالا. عزادار مولا عباس کی ماں قریب آ کے کہتے بشیر کیسی بات کر رہے ہو؟ ارے حسین کو مار ڈالا میرے عباس کے ہوتے ہوئے. عزادار جناب ام البنین طرف پہ کہتی عباس کے ہوتے ہوئے مار ڈالا. یہ تو ہو نہیں سکتا. میرا غازی بھی سامنے ہو اور حسین مارا جائے. بشیر طرف کے کہتے بی بی جب حسین کا سر کٹ رہا تھا نا عباس کے بازو کٹ چکے تھے. عباس دریا میں شانے کٹا کے سو چکا تھا. عزادار جناب ام سلمہ ام البنین بی بی سغرا اس قافلے کے قریب جا کے پہنچی ہے. عزادار جناب محمد حنفیہ چلے. مولا حسین کے بھائی ہیں نا, مولا عباس کے بھائی ہیں, مولا علی کے بیٹے ہیں. جناب محمد حنفیہ چلے قافلے کے قریب جا کے کہتے میری شہزادی زینب کا خیمہ, میری بہن زینب کہاں ہے؟ بتایا اس خیمے میں ہے. جناب محمد حنفیہ گئے خیمے کے اندر گئے, جا کے واپس آئے. وہاں کیا دیکھا؟ خیمے میں کوئی بی بی ہے. پتہ بی بی کون تھی؟ جناب زینب. اور جناب زینب سے محمد حنفیہ کہہ رہے تھے بی بی مجھے معاف کر دینا, میں تو اپنی بہن زینب کا خیمہ سمجھ کے آ گیا. عزاداروں باہر نکل کے کہتے ہیں ارے خیمے میں تو میری بہن ہے نہیں, وہاں تو کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے. بی بی زینب نے طرف دیکھا بھیا پہچان میں آپ کی بہن زینب. عزاداروں جناب سید سجاد کے قریب پہنچے. مولا سجاد کو دیکھ کے کہتے چچا, کہتے جناب سید سجاد کو دیکھا نا, جناب سید سجاد نے سلام کیا. کہتے چچا کہہ کے سلام کیا. محمد حنفیہ کہتے آپ کون ہیں جو مجھے چاچا کہہ کے سلام کر رہے ہیں؟ مولا سجاد نے طرف کے کہا پہچانو میں علی ابن الحسین. محمد حنفیہ طرف کے کہتے ہیں ارے حسین کا بیٹا سجاد تو جوان ہو کے گیا تھا, یہ 6 مہینے میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ مولا سجاد طرف کے کہتے ہیں کربلا کے مصائب نے اتنا بوڑھا نہیں کیا جتنا شام کے مصائب نے ہمیں بوڑھا کر دیا. شہزادی روزے رسول میں گئی, حسین کا خون بھرا کرتا نکالا, قبر رسول پہ ڈال کے کہا نانا آپ کی امت نے بڑا ستایا ہے. عزاداروں قبر نبی ہلنے لگی. شہزادی نے جملہ کہا نانا آپ سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا